Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ اس میں لوگ اللہ کی عبادت کریں، ببکۃ مبارک، یہ مکہ میں برکتوں والا گھر ہے۔ اور ایک زمانے تک، بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے تک، مشرکین مکہ یا مکہ کے لوگ 4 کونوں والا گھر بنانا یہ بدعت سمجھتے تھے اور گناہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم اپنا گھر بیت اللہ کے مشابہ بنا رہے ہیں، اور یہ وجہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے تک کبھی بھی بیت اللہ کی طرح 4 کونوں والا گھر کبھی کسی نے نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ بیت اللہ کے انداز میں گھر بنائے جانے لگے، اور بنو امیہ نے سب سے پہلے یہ شروع کی، یعنی اس طرح کا گھر نہیں بنا سکتے۔ اور اسی طرح جو عبادت ہے تو وہ یکسوئی والی عبادت کرتے تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو سب سے عمدہ اور بہترین عبادت ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ جانا۔ یہی وجہ ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، مسجد میں نمازی آتے چپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، اپنی کوئی تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب باہر سے نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چونکہ اللہ کے مہمان بنے مسجد میں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں۔ او ویکھو فلانا ہن پہ آندا ہے، او ویکھو اجے فلانا نہیں ہے، او ویکھو کی کردا پہ۔ یعنی ہر آنے والے پر تبصرہ کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ تو تبتل کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کو اپنے دماغ سے نکال دیں، سب خیالات کو اپنے آپ سے نکال دیں، سب ناجائز اور حرام باتوں کو اپنے آپ سے نکال دیں، سب ناجائز اور حرام لباس کو اپنے اندر سے نکال دیں، سب حرام اور ناجائز کھانے پینے کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ یعنی ایسا بن جائیں کہ آپ کا پہنا ہوا، آپ کا کھایا ہوا، آپ کے سوچ و بچار اور آپ کا دھیان یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اور یہ تبتل کے درجے ہیں کئی۔ یہ تبتل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اللہ کی طرف کر لیں، یہ ایک درجہ ہے۔ ایک درجہ یہ ہے آپ اپنے کھانے پینے کو اللہ کے لیے کر لیں، بھئی جو وہ کہے گا وہ کھائیں گے، جو نہیں کہے گا وہ نہیں کھائیں گے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے لباس اور اپنے پیٹ کو اللہ کے لیے خالص کر دیں کہ جو اللہ اجازت دے گا وہ پہنیں گے، جو نہیں اجازت دے گا وہ پہنیں گے بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت سب سے زیادہ خالص اور بہترین انداز میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صوفیاء کرام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ صوفیاء کے ہاں شبہ بھی ایسا آپ کی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں غیر اللہ کی طرف ہے۔ آپ کی سوچ میں بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں بندے کو خوش کر رہا ہوں، سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا دھیان بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے میں نے نماز پڑھنی ہے، چلو فلاں کا کپڑا اٹھا کے پہن لیتا ہوں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کے لیے اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر عبادت کر لیں جو جگہ بھی کسی غیر کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غیر کی جگہ، غیر کا لباس، کسی دوسرے کا کھانا پینا وہ کر کے نماز اور عبادت کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو آپ کی چیز ہے اس پہ آپ عبادت کریں، وہ تھوڑی ہے یا زیادہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے نماز میں اپنے جسم کو ڈھانپنے کی جو حد مقرر کی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، کہ اگر آپ ناف سے گھٹنوں تک اپنا جسم ڈھانپ لیتے ہیں تو بس نماز ٹھیک ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ کسی سے مانگ کے چادر لے کے نماز پڑھ لو، یہ نہیں کہا۔ فرمایا اگر تمہارے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا بھی آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کے فوراً بعد جلدی چلے جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو شک پڑتا ہی ہے کہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تمہیں کیسے شک پڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب نماز ہو جاتی ہے تو یہ فوراً بھاگتا ہے گھر کی طرف، بیٹھتا نہیں ہم میں۔
کہا بھئی اس سے پوچھ لیتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ دوسرا کوئی وقت آیا اور وہ نماز کے لیے آیا، حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا ادھر آ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلائے تو سعادت سمجھتے تھے کہ حضور نے ہمیں بلایا، فخر سے خوشی سے آپ کے پاس آ گیا، آپ کا ہاتھ چوما اور بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ نماز کے بعد جلدی کیوں بھاگ جاتے ہو یا بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا اور اللہ کا راز تھا جو میں نے آج تک کسی کو خبر نہیں دی، میں نے تو کہا تھا اللہ تجھے ہی پتہ ہے اور مجھے ہی پتہ ہے، یہ میرے گھر میں کسی کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ نے پوچھا تو میں کیا کروں، راز بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کہا ہاں ہاں جو بات ہے بتا دو۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک ہی چادر ہے اور وہ میں آ کے نماز پڑھتا ہوں اور پھر گھر بھاگتا ہوا جاتا ہوں تو پھر میری بیوی وہ باندھتی ہے وہ نماز پڑھ لیتی ہے، پھر میں آتا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، دوسرا ننگا پھرتا ہے۔ یہ ہمارے گھر کا حال ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے کہا کہ اس کو لگتا ہے منافق ہو گیا ہے، وہ فوراً اپنے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ حال تو کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا پھر مختلف لوگوں نے اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا، لیکن مانگنے کی طرف نہیں گئے، یہ نہیں کہا نماز کے لیے چادر نہیں ہے دے دو بھائی، یہ ہے تو دے دو بھائی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نے وہ وعیدیں سنی تھی کہ جو کوئی آدمی مانگنے کی طرف جائے گا، تو صحابہ مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دو، یہ بھی نہیں کہتے مجھے یہ چیز دے دو۔ صحابہ کرام کی ایسی حضور علیہ السلام نے تربیت کی تھی۔ اور یہ چیزیں تبتل کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف دھیان ہی نہ دو، آپ لوگوں سے مانگو ہی نہیں۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔